موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، جنت کے اندر میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم، فلاں قصاب جنت کے اندر تیرا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کا کیا ایسا اعمال ہے، کیا ایسی نیکی ہے کہ اللہ نے اس کو جنت کے اندر میرا رفیق بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اس کے پاس گئے، پہنچے، دیکھا وہ قصاب روٹین کے مطابق اپنا گوشت سیل کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ اس قصاب نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ قصاب دونوں گھر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، آپ یہاں بیٹھیں، انتظار کریں، تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں۔ وہ قصاب چلا گیا، ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، اس نے ہانڈی میں ڈالا، سالن بنایا اور اپنی والدہ کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد اس کو بستر پہ سلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، اس نے کچھ کہا، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی والدہ نے کیا کہا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جب میری والدہ محترم ٹھیک تھی، تب وہ یہ کہتی تھی کہ میری یہ دعا ہے، اللہ آپ کو اپنے کلیم کا جنت میں رفیق بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، موسیٰ کلیم ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کی ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نوجوان جو ہماری آنے والی نسل ہے، والدین کی اکثر نافرمان ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر والدین کا شان بیان کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کئی باروں پہ والدین کا شان بیان کیا، جس طرح اللہ نے 15ویں پارے کے اندر، جس طرح اللہ نے والدین کا قرآن کے اندر شان بیان کیا۔ فرمایا، اے انسان، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، منت، نظر و نیات صرف اللہ کی دینی ہے، لیکن احسان والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں یہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جو واقعات بیان کیے وہ ہمارے لیے سبق آموز واقعات ہیں، ہم ان کو دیکھیں، کچھ سیکھیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے۔ میں آپ کو آپ کے موضوع کی بات یہاں بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، وہ غار کے اندر بند ہو گئے۔ ان کے غار کا جو دروازہ، ان کے غار کا جو سوراخ تھا، اس کے سامنے پتھر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اب ایک ہی حل ہے اس کا کہ ہم اپنے اللہ سے دعا مانگے اور جو ہم نے اچھے اعمال کیے وہ اللہ کی دربار میں پیش کریں۔ ان میں سے ایک نوجوان ایسا تھا، وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا، جب میں شام کو واپس گھر آتا، میری والدہ اور والد تاحیات تھے، میری والدہ اور والد باحیات تھے۔ اس وقت میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ پہنچا گھر، جب واپس آیا تو میری والدہ اور والد دونوں نیند میں تھے۔ میں نے روٹین کے مطابق وہ گلاس لے کر ان کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ جب میری والدہ کو جاگ آئی، وہ نیند سے بیدار ہوئی، کہنے لگی، بیٹا، جہاں پر آپ کا پیر ہو وہاں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ وہ اپنے بیٹوں کو دعائیں دینے لگ گئی، کہنے لگا، اللہ، میرے بچے رو رہے تھے،
میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان بچوں کو سلا دو۔ انہوں نے بچوں کو سلا دیا، لیکن میں نے روٹین کے مطابق اپنے والدین کی خدمت کی۔ دوسرے بندے نے اپنا اعمال پیش کیا: اے میرے اللہ، میرے پاس دولت تھی، دنیا تھی، میری کزن تھی جس کے اوپر میرا دل آ گیا، جوانی تھی، میں نے اس کو زنا کی دعوت دی، وہ لیکن نیک لڑکی تھی، حیا والی لڑکی تھی، وہ نہ مانی۔ ایک دن اس کو ایک مجبوری آن پڑی، میں نے کہا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرو گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کروں گی۔ جب وہ آئی ہم کمرے میں چلے گئے، کپڑے اتار لیے، دونوں برہنہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگی اللہ سے ڈرو، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی، اللہ سے ڈرو، یہ کام صحیح نہیں ہے، ہم زنا کر رہے ہیں، اس سے اچھا ہم نکاح کر لیں۔ یا اللہ، اگر یہ عمل آپ کی دربار میں قبول ہے، یہ دروازہ ہٹ جائے، تو اس سے دوسرا حصہ ہٹ گیا، اور جو پہلا میں نے آپ کو واقعہ سنایا والدین کی شان کے اوپر، اس سے دوسرا حصہ ہٹ گیا۔ اب تیسرا بندے نے کہا کہ ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا، اے اللہ میری اور اس کی بحث ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اتنے پیسے بنتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اتنے تیرے پیسے بنتے ہیں۔ وہ چلا گیا، میں نے اس کے پیسوں سے کاروبار کیا، کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا، میں نے جو کاروبار کیا تھا اس کو وہ آدھا مال دے دیا، آدھا میں نے خود رکھ لیا۔ اگر یہ اعمال آپ کی دربار میں قبول ہے تو یہ پتھر ہٹ جائے۔ پھر وہ غار کا تیسرا حصہ بھی ہٹ گیا۔ ہمیں ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اللہ نے والدین کی کیا شان رکھی ہے، اور جو انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ کتنا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اعمال کرے وہ انسان کا خود ہی فائدہ ہے۔